جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس طرح خوشی نہ منائی گئی، اس طرح میلاد نہ منایا گیا، تو اس حوالہ سے میں نے قرآن پاک سے اللہ رب العزت کی سنت پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی، صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسجد نبوی شریف میں حضور کا میلاد پڑھا، حضور نے آ کر ان کو خوشخبری دی، حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے جلوس نکالا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس وقت سے لے کر مسلمان خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں، خواہ وہ عرب ہو خواہ وہ عجم ہو، کوئی بھی ہو، وہ خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں اور اس سے منع کسی نے نہیں کیا۔ آج کل لوگ منع کرنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جناب بعد میں کیا گیا کام بدعت ہے تو ہر بدعت گمراہی ہے، یہ جملہ ایک خاص جملہ ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، حقیقت میں ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ وہ بدعت گمراہی ہوتی ہے جو اسلام کے مخالف ہو، جو اسلام سے ٹکرائے، وہ بدعت کبھی بھی گمراہی نہیں ہوتی جو اسلام کو تقویت دے۔ اگر وہ بدعت ہوتی، حضور کے بعد کیا جانے والا ہر کام بدعت ہوتا تو ابھی جمعۃ المبارک کے لیے ایک اذان آپ سن چکے، دوسری اذان آنے والی ہے، یہ اذان حضور کے زمانے میں نہیں پڑی گئی۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں جمعۃ المبارک کی 2 اذانیں حضور کے زمانے میں نہیں پڑی گئی، یہ دوسری اذان جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی ہے۔ اگر حضور کی آمد کے بعد، حضور کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد کیا جانے والا ہر کام بدعت ہے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تراویح با جماعت پڑھنا اور ان کے اندر پورا قرآن پاک سننا حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ تراویح با جماعت پڑھنا اور قرآن پاک اس کے اندر مکمل سننا یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کے بعد کیا جانے والا ہر کام بدعت ہے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مسجد کی یہ محراب حضور کے زمانے میں نہ تھی، مسجد کا مینار بھی حضور کے زمانے میں نہ تھا، مسجد میں اتنا خوبصورت قالین بھی حضور کے زمانے میں نہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک پر زیر زبر یہ اعراب بھی حضور کے زمانہ میں نہ تھا، قرآن پاک کا اردو ترجمہ بھی حضور کے زمانہ میں نہ تھا، قرآن پاک کا اردو ترجمہ بھی حضور کے زمانہ میں نہ تھا۔ جس کتاب کا حوالہ دے کر آپ بدعت کو ثابت کرتے ہیں وہ بخاری شریف بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں بخاری شریف بھی نہیں تھی۔ حضور کے زمانہ میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں تھے لیکن انہوں نے اسلام کو مزید پختہ کیا، رواج دیا، اسلام کی اشاعت کی۔ یہ مدارس حضور کے زمانے میں ایسے نہیں تھے، لیکن جب بات کی جاتی ہے اس طرح کے کھانے نہیں تھے، اس طرح کی گاڑیاں نہیں تھی، اس طرح کے مساجد کے اندر محراب نہیں تھے، مینار نہیں تھے، لوگ یہ نہیں تھے، لیکن ہم ان کو دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ اب ان کا اگلا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک بغیر اعراب کے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمان، آج کے مسلمان، بر صغیر کے مسلمان عرب کے تو پڑھ لیں، وہ تو پڑھ سکتے ہیں، وہاں قرآن پاک ہوتے بھی ہیں بغیر اعراب کے پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے علاقے کے لوگ قرآن پاک بغیر اعراب کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اعراب کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو دین سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ دین کے بغیر پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن پاک پڑھنا بھی دین نہیں؟ اچھا نہیں جی، وہ بات گاڑی کی آپ کریں گی گاڑی، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں۔ ایک شخص یہاں سے عمرہ پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، ایک شخص عمرہ کی تیاری کرتا ہے، وہ ایئرپورٹ پر پہنچا، گاڑی پر پہنچا، چلو واپس چلا گیا، اس نے احرام باندھ لیا، اس نے کر کے احرام باندھ لیا، اور اس کا یہ سفر کس لیے ہے؟ عمرہ کے لیے، اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ وہ جہاز کے اندر بیٹھا ہے، حضور کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں جہاز تھے یا ہوائی جہاز تھے؟ یہ تو اب ہے 150 سال پہلے، 100 سال پہلے۔ تو ایک بندہ جہاز کے اندر بیٹھا، 5.5 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس کے اندر گھنٹہ پہلے بیٹھا، کوئی آدھا گھنٹہ اترنے میں لگ گیا، چلے آپ 6 گھنٹے کے لیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یار، بندہ جاتا کہ گھر میں رہا اور 6 گھنٹے بے نیند رہا ہو؟ اگر آپ اس کو دین نہیں سمجھتے
تو 6 گھنٹے بے دین رہا ہو بندہ اور پھر جائے اللہ کے گھر میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مسجد کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مینار جو ہے وہ دین سمجھ کر نہیں بناتے. ہم نے مینار مسجد کا اس لیے بنایا ہے، یہاں انتظامیہ سے پوچھ لو آپ، ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ مسجد کا مینار کھڑا ہے، رستے سے گزرنے والا مسافر دیکھ لے کہ یہاں مسجد ہے اور میری نماز رہتی ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے. یہ مینار دین کی دعوت دے رہا ہے کہ بے دینی کی دعوت دے رہا ہے؟ مسجد کی محراب اگر دین سے باہر ہے تو ابھی سب نے آپ نے پیچھے کھڑے ہونا ہے، میں نے اس میں کھڑے ہونا ہے. امام آپ کا محراب میں کھڑا ہو تو دین ہی نہیں، تو پیچھے والوں کا کیسے دین ہو گیا؟ بات سوچنے والی ہے، پیچھے والوں کا دین کیسے ہو گیا؟ پھر ہر چیز آپ سواری پر بیٹھے، حضور نے سواری پر بیٹھنے کی دعا تلقین فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے. کھانا کھائے، حضور نے کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتایا ہے، اس کی دعا تلقین فرمائی ہے. آپ پانی پیے، حضور نے اس کا سنت طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی دعا تلقین فرمائی. اگر یہ کام دین سے تعلق نہیں رکھتے تو بتاؤ ان سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھنا یا حضور کی حدیث بطور دعا پڑھنا یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ بے دینی چیز پر بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز کا دین سے تعلق نہیں، اس سے پہلے حدیث یا قرآن پڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو دین سے مذاق ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے چوری کرنے کی دعا کیا ہے؟ چوری کرنے کی دعا کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا چوری کرنے کا سنت طریقہ بتا دے، ڈاکہ ڈالنے کا سنت طریقہ بتا دے، شراب پینے کی دعا کسی کو آتی ہو، ظلم کسی پر ظلم کرنے کی کوئی دعا آتی ہو کسی کو، کسی یتیم کا حق چھیننے کی کسی کو سنت طریقہ آتا ہو؟ اس لیے کہ یتیم کا حق مارنا، کسی پر ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ دین نہیں، یہ بے دینی ہے. اس کی کوئی دعا نہیں، اس کا کوئی سنت طریقہ نہیں. اللہ کے بندو، مسجد کی محراب سنت بھی ہے، مسجد کی محراب سے دین کھلتا ہے. اس لیے یہاں کھڑے ہونے کے لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا جاتا ہے، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. کھانا کھانا دین سے ہے، حضور نے سکھایا ہے، اس لیے سنت طریقہ بھی ہے. اس لیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ دعا بھی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دعا بھی ہے. پانی پینے کی دعا بھی ہے، وضو کرنے کی دعا بھی ہے، سواری پہ بیٹھنے کی دعا بھی ہے، سنت طریقہ بھی ہے. سواری پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ چیزیں دین سے خارج نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دین سے خارج ہیں، وہ پتہ نہیں کب دین سے خارج ہوتے ہوں گے. ہم تو جب سے حضور آئے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر کام کرنا مسلمان کا دین ہی ہوتا ہے. مسلمان کا ہر کام کرنا دین ہی ہوتا ہے. یہ تم نے میلاد سے جان چھڑانے کے لیے کیسی بے تکی دلیلیں نکال لی اور اپنے آپ کو خود ہی دین سے باہر کرنا شروع کر دیا. خدا کا خوف کرو. یہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں بے عملیاں ہیں، وہ یہ دعائیں شاید پڑھتے نہ ہوں گے، ان سنت طریقوں پر عمل شاید کرتے نہ ہوں گے، اس میں کمزور ہوں گے، لیکن ان چیزوں کو دین سے نہ نکالو. حضور تشریف اس لیے لائے ہیں کہ لوگوں کو دنیا میں چلنا سکھایا جائے، کھانا سکھایا جائے، پینا سکھایا جائے، رشتہ داریاں نبھانا سکھایا جائے، لوگوں کو آرام کرنا سکھایا جائے اور لوگوں کو نماز پڑھنا سکھایا جائے. حضور تشریف اس لیے لائے ہیں. تو ان چیزوں کو بے دینی کی طرف نہ لے کے جاؤ، یہی دین ہے. اللہ کرے کہ ہم صحیح دین کو سمجھنے والے بن جائیں اور حضور کے نقش قدم پر چل کر اصل میلاد منانے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.